بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 8 اکتوبر 1902 صبح کی سیر۔ حضرت اقدس نے یاجوج ماجوج کے تذکرے پر فرمایا کہ من کل حدب ینسلون الانبیاء آیت 97 کے بعد وہ خدا سے جنگ کریں گے۔ اب گویا یہ خدا سے جنگ ہے، یہ استعارہ ہے کہ جب اقبال یہاں تک پہنچ جاوے کہ کوئی سلطنت ان کے مقابل نہ ٹھہرے تو پھر خدا سے جنگ کرنی چاہیں گے۔ خدا سے جنگ یہی ہے کہ نہ ان میں تضرع اور زاری ہے اور نہ دعا کے خیر پر نظر ہو، بلکہ اسباب اور تدابیر پر پورا بھروسہ ہو اور قضاء و قدر کا مقابلہ کیا جاوے۔ ڈوئے کے سامنے جو ہمارا مقدمہ تھا، اس میں بھی خدا نے یہی فرمایا کہ ہم گویا اتر کر لڑے۔ انا تجالدنا فن قطع العدو و اسبابہ، اور اس میں دونوں دشمن ناکام اور نامراد رہے۔ جب قضاء و قدر اٹل ہو تو پھر جو کوئی اس کا مقابلہ کرتا ہے تو گویا خدا سے لڑائی کرتا ہے۔ یورپ کی سلطنتوں اور خاص کر ہماری سلطنت کا بہت بڑا اقبال ہے۔ حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر سلطنت میں طاعون جاوے گی۔ ان کو خدا کے تصرف پر یقین نہیں۔ پہلے بادشاہوں کا یہی حال تھا کہ جب کوئی آفت رعایا پر آتی تو خود ان میں تضرع کی حالت پیدا ہوتی اور وہ دعائیں کرتے اور کراتے اور صدقات سے کام لیتے، مگر آج کل تدابیر اور اسباب ہی پر سارا بھروسہ ہے۔ دعاؤں کو لغو اور بیہودہ شے سمجھا گیا ہے، اور اصل تو یہ ہے کہ قضاء و قدر کا سارا سلسلہ تو سچے خدا پر ایمان لانا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا، پھر اس سلسلے پر کیوں ایمان لاتے؟ فرمایا جو لوگ افیون کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موافق آ گئی ہے، وہ موافق نہیں آتی، دراصل وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے اور قوا کو نابود کر دیتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بشارت دی ہے یہ سچ ہے اور یہ ایک نشان ہے اس کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کسی علاج سے منع نہیں کرتا، بلکہ شہد اور مشک وغیرہ کا خود ذکر کرتا ہے۔ اس لیے اگر ٹیکہ ضروری ہوتا تو سب سے پہلے ہم کو حکم ہوتا۔ خود گورنمنٹ کو بھی اس پر پورا وثوق نہیں ہے۔ یہ الہام جو انی احافظ کل من فی الدار ہے، اس میں ڈرایا بھی ہے، جبکہ اس نے فرمایا الا الذین علاؤ باستکبار، جو لوگ فسق کی پرواہ نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے الگ ہیں، اور جن لوگوں کی زندگی کا درجہ ختم ہو گیا ہے وہ بھی الگ ہیں۔ اور سب سے آخر یہ بات ہے کہ نسبتاً جو ان میں ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں اور کافروں میں ایک فرق رکھ دیتا ہے اور ان میں فاروق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اس زندگی پر کیا مزہ ہے جو حشائش پر ہاتھ مارتا ہے، وہی زندگی بہشتی زندگی اور قابل قدر زندگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے تمسک ہو، ورنہ حشائش پر ہاتھ مارنے کی زندگی کی تو ایسی مثال ہے جیسے بلی کے بچے کے پیچھے کتا ہو اور وہ چوہے کے بل پر ہاتھ مارتا رہے۔ جناب ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے ان سے اس امر پر گفتگو کی کہ انسان پہلے وحشی تھا اور وہ پھر ترقی کرتے کرتے تہذیب کے درجے پر پہنچا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا جب ہم انسان کو مہذب دیکھتے ہیں تو کیوں اس کی جڑ تہذیب نہ بتائیں؟ قرآن شریف سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، سورہ 3 آیت 5 و 6۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے وحشی بن گئے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا خدا تعالیٰ کو پہلا نمونہ عمدہ دکھانا چاہیے تھا یا خراب؟ اور اول الدن دردن کا مصداق خدا نے برا بنایا تھا اور پھر گھس گھس کر خود عمدہ بن گیا۔ خدا تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور توہین ہے۔
اس کی تو وہی مثال ہے جو مثنوی میں ایک بہرے کی حکایت لکھی ہے کہ وہ کسی بیمار کی عیادت کو گیا اور خود ہی تجویز کر لیا کہ پہلے مزاج پوچھوں گا، وہ کہے گا اچھا ہے، میں کہوں گا الحمدللہ، اور پھر میں پوچھوں گا آپ کیا کھاتے ہیں، تو چونکہ وہ بیمار ہے یہی کہے گا کہ مونگ کی دال کھاتا ہوں، میں کہوں گا بہت اچھا، اور پھر پوچھوں گا طبیب کون ہے، وہ کہے گا کہ فلاں ہے، میں کہوں گا خوب ہے، دست شفا ہے۔ لیکن جب وہاں گئے بہرا مریض سے، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ مریض، مر رہا ہوں۔ بہرا، الحمدللہ۔ بہرا مریض سے، آپ کی غذا کیا ہے؟ مریض، خون جگر۔ بہرا، بہت اچھی غذا ہے۔ بہرا مریض سے پوچھتا ہے طبیب کون ہے؟ مریض جواب دیتا ہے ملک الموت۔ بہرا، طبیب اچھا ہے، دست شفا ہے۔ فرمایا لوگوں کی بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے۔ فرمایا قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے کہ جب نوح کا بیٹا طوفان میں غرق ہونے لگا تو نوح نے کہا کہ تو آ جا، تو اس نے کہا کہ مجھے تیرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ گویا وہ نادان اپنے اسباب اور تدابیر سے بچنا چاہتا تھا، مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تجھے خدا سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اسی طرح پر میرے اعلان میں بھی یہی ہے، وَسْنِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور اس مسجد مبارک کے لیے فرمایا من داخلہ کان آمنا، یہ دلالت کرتے ہیں کہ ایک طوفان عظیم آنے والا ہے، اور اس میں وہی لوگ بچیں گے جو میری کشتی میں سوار ہوں گے۔ اور اب انی حافظ کل من فی الدار بھی اس کا معید ہے، اور وہ طاعون کا طوفان ہے۔ اور براہین میں اس کی طرف اشارہ کر کے صاف فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلون، اس وقت جو اس میں سوار ہوتے ہیں اور اپنی تبدیلی کرتے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ فرمایا زمانے کی رسم کے موافق اب لوگ طاعون کو کہتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے، یہ ایک قسم کا عام ارتداد ہے جو پھیل رہا ہے۔ جو لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ نیم دہریہ ہوتے ہیں، وہ اپنے علاج اور اسباب پر اس قدر توکل اور تقیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ خدا سے ان کو کوئی تعلق نہیں رہتا۔ پنجاب میں طاعون کا حملہ بہت بڑھ کر ہے، بمبئی کراچی کا کوئی اوسط اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کھاتا، اور یہ بہت بڑی تعداد موت کی ہے۔ پنجاب پر طاعون کا حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے نزدیک اس کی یہ وجہ ہے کہ خدا نے یہاں سلسلہ قائم کیا ہے، تو اول المکذبین یہی لوگ ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہی کفر کے فتوے دیے ہیں۔ بعض آدمی نے کہا کہ یہ طاعون گویا ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے، یہ آواز کوئی نئی آواز نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَتَطَیَّرُوا بِمُوسیٰ وَمَن مَّعَهُ، الاعراف آیت 132۔ مگر مجھے یہ تعجب ہے کہ یہ لوگ طاعون کو ہماری شامت اعمال کا نتیجہ بتاتے ہیں، لیکن مبتلا خود ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہماری شامت اعمال تھی تو چاہیے تھا کہ طاعون کی خبر تم کو دی جاتی، مگر یہ کیا ہوا کہ خبر بھی ہم کو دی گئی اور موتیں تم میں ہوتی ہیں، برخلاف اس کے کہ ہماری حفاظت کا وعدہ کیا جاتا اور اسے ایک نشان ٹھہرایا جاتا ہے۔ کچھ تو خدا سے ڈرو۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک نذیر وہ ہوتا ہے جو خدا اس کے لیے تائیدی نشان جن میں اس کے مخالفوں کے لیے خوف ہو اوپر سے نازل کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ خدا تعالیٰ کی پہلی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زور آور حملے طاعون کے ہیں جن سے ہر راہ بند کی جاتی ہے اور منہ سے اقرار کرنا پڑتا ہے یا مسیح الخلق ادوانا۔